الرحیم آج کے اس سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو سالو ملٹیپل چوائس کویسچنس. ہمارے ہاں پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جتنے بھی اگزام بنائے جاتے ہیں ان کا میجر جو پورشن ہے وہ ملٹیپل چوائس کویسچن پہ مشتمل ہوتا ہے. اگزام چاہے آپ لوگوں کا جس طرح آن لائن اگزام ہو رہا ہے یا پی پی ایس سی کا ہو یا ایف پی ایس سی کا ہو یا کسی بھی باڈی کا ہو، تو اس میں نارملی جو ججمنٹ کے لیے اگزام دیا جاتا ہے وہ ملٹیپل چوائس کویسچن ہی ہوتے ہیں. نارملی ان کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ 40 سیکنڈ سے 1 منٹ تک کا ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. ہمارے اس ایگزام میں آپ لوگوں کو 1 منٹ سے زیادہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے. اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس کویسچن کیسے بنتے ہیں. ملٹیپل چوائس کویسچن بنانے کے لیے جو ایگزام سیٹر ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں. جب ہم کسی بھی ملٹیپل چوائس کویسچن یا ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے جسے ہم باڈی آف ملٹیپل چوائس کویسچن بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اسے اسٹیٹمنٹ آف ملٹیپل چوائس کویسچن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد 4 ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. ان 4 ڈفرینٹ آپشن میں ایک جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ غلط آپشن ہوتے ہیں. ان میں چاروں میں سے اسٹوڈنٹ نے ایک جو کریکٹ کویسچن ہے، کریکٹ اس کا آپشن ہے، اس کو کلک کرنا ہوگا اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو وہ اپنا 100% کریڈٹ اچیو کر لیتا ہے. جب ہم باڈی آف ملٹیپل چوائس کویسچن کی بات کرتے ہیں یعنی اسٹیٹمنٹ آف ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ نارملی ہم ان کو 2 سے 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے کامنلی جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جسے ہم اگر کیٹیگرائز کریں تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کا نام دیتے ہیں. پازیٹیو اسٹیٹمنٹ میں ایک اسٹیٹ ورڈ چیز پوچھی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل وچ ون بلانگس ٹو برڈس. تو اس میں ایک سمپل کیٹیگری بیان کی جاتی ہے کہ کوئی بھی کیمسٹری کے حوالے سے کویسچن ہوگا، سمپل اسٹریٹ فارورڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک چیز پوچھی جاتی ہے پازیٹیو وے میں، تو اس اسٹیٹمنٹ کو ہم پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کا نام دیتے ہیں. جو دوسری امپارٹنٹ اسٹیٹمنٹ نارمل ایم سی کیوز میں دی جاتی ہے اور کچھ ایگزامینرز اس کو بہت زیادہ ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں، زیادہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہی پہلے والی کو جو ہے نا نیگیٹو کیا ہے کہ وچ ون ڈو ناٹ بلانگ ٹو برڈس. تو یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو ملٹیپل چوائس کویسچن کی اسٹیٹمنٹ ہے پراپرلی پڑھا ہے یا نہیں، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے بہت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیٹیگرائز کرنا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھنا ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں پوچھا کیا جا رہا ہے، وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. تیسرا جو ہے وہ ٹوٹلی نالج بیسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کنسیپچول اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. نالج بیسڈ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیپٹل آف پاکستان از، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے. یا اگر ہم کسی دور دراز ملک سے پوچھ لیں کہ جی کیپٹل آف فلاں کنٹری کیا ہے، تو اس کیس میں جو ہے وہ ٹوٹلی نالج بیسڈ ہوگا. اس میں مطلب آپ جو ہے نا اس کو کوئی خاص آپ کا نالج ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر لیں گے، اگر نالج نہیں ہے تو اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس نے کرنا کیا ہے کہ جو باڈی آف دا ملٹیپل چوائس کویسچن ہے اسے غور سے پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں اگر کنسیپچول ہے تو اس میں آنسر کی کیا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم ایم سی کیوز کے آپشنز کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ایگزامینر ہوگا اس نے اگر اسٹیٹمنٹ آف ملٹیپل چوائس کویسچن دے دی ہے تو ان 4 میں سے اسے لازمی ہے کہ جو اس کی کریکٹ آپشن دے گا.
تو جو فرسٹ جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کا ان چار میں سے ایک رائٹ آپشن ہوگا. پوزیشن اس کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اور ایک جو ہے وہ رائٹ آپشن ایگزامینر نے دینا ہوتا ہے. اور جو باقی 3 آپشنز ہوتے ہیں وہ اس کریکٹ آپشن سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ جو یہ 3 پارٹس بن رہے ہیں وہ کریکٹ نہیں ہوتے, وہ کریکٹ سے ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اور اس کیس میں یہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے, فار ایگزامپل ایک کریکٹ آپشن ہو گیا, جو باقی 3 آپشن بچے ہیں ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے اس کے ساتھ کلوزلی میچ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کلوزلی میچ کر رہا ہے تو یہ ایمبیگوس ٹائپ جو ہے نا وہ شارٹ کویسچن کا آپشن ہوگا. اس میں نارملی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہوگا, باقی تینوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایمبیگوس نہیں ہوتا. اور پھر ایسی بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو چاروں آپشنز ہیں وہ کلیئرلی ڈفرینٹ ہو جائیں. جس طرح یہ ہم نے اگر لکھا کہ وچ ون بلانگس ٹو برڈس, تو ہم ایک برڈس دے دیں اور باقی تینوں اینیمل دے دیں, تو یہ کلیئرلی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آپشن اس کا برڈز والا یہ ہے. تو اس طرح پھر ہمیں ایسی ایک اسپیشی ایڈ کرنا پڑے گی جس کا جو جہاں پہ اسٹوڈنٹس ایزیلی نہ پہنچ سکیں, تھوڑا سا جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے کویسچن کو اس طریقے سے. اس کے بعد جب ہم کسی بھی ایگزام کی بات کرتے ہیں تو ایگزام میں کسی بھی کویسچن کے ڈیفیکلٹی لیولز ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹی لیولز کو ہم 3 کیٹیگرائز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ان میں سے جو فرسٹ ہے وہ ایزی پارٹ ہوتا ہے جسے ہم ایزی کویسچن کا نام دیتے ہیں, اور اس میں ڈیفیکلٹی لیول لو ہوتا ہے. دوسرا جب ہم کویسچنس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ ماڈریٹ ڈیفیکلٹی میں آتا ہے. ماڈریٹ ڈیفیکلٹی میں ڈیفیکلٹی لیول آف دا کویسچنز جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ جو ڈیفیکلٹ کویسچنز ہوتے ہیں ان کو ہم علیحدہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. ڈیفیکلٹ کویسچنز میں ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ڈیفیکلٹی لیول اپ ٹو 80% ہو سکتا ہے, اپ ٹو 90 یا 100% ہو سکتا ہے. تو ہم سمپل وے میں یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزامز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایزی کویسچنز پہ مشتمل ہوتا ہے, ماڈریٹ اور ڈیفیکلٹ پہ. جب ہم ان کو پھر ایگزام میں بات کرتے ہیں تو جو بلک آف ایگزام ہے وہ ہمارا ایزی کویسچنز پہ مشتمل ہوتا ہے. یعنی جب کوئی بھی ایگزام ہوگا تو اس میں سے 50 to 60% جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ ایزی ہوتے ہیں اور ان کا ڈیفیکلٹی لیول ایزی ہوتا ہے. اور اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہیں یہ 50 to 60% کویسچنز ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور ججمنٹ ان ماڈریٹ اور ڈیفیکلٹ کویسچنز پہ ہوتی ہے. یعنی جو آپ لوگوں نے اگر اے گریڈ لینا ہے تو وہ جو ڈیفیکلٹ کویسچن یا ماڈریٹ کویسچن زیادہ سالو کرے گا تو وہ اے گریڈ حاصل کرنے کے قابل ہو, اے گریڈ مینٹین کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو بیسیکلی جب ہم ایزی کویسچنز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایزی کویسچنز بلک آف پیپر جو ہے بلک آف ایگزام ہے وہ ایزی کویسچن پہ مشتمل ہوتا ہے. باقی جو 40 to 50% ہیں وہ ماڈریٹ اور ڈیفیکلٹ کویسچنز ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ان کے سلوشن کی طرف. جب ہم ایزی کویسچنز کی بات کرتے ہیں تو ایزی کویسچن جو ہے وہ تقریباً میجارٹی آف دا کلاس سنگل جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اور جو اس میں آپشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایزی کویسچنز ایزیلی ٹک ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. میجارٹی آف دا کلاس 50 to 60%, یعنی اگر ہمارے پاس 50 MCQs ہیں تو 25 جو MCQs ہیں وہ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس اس کو کر لیں گے, ان میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اب آتے ہیں ماڈریٹ کویسچنز کی طرف. تو ماڈریٹ کویسچن یا ڈیفیکلٹ کویسچن کو سالو کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ 4 آپشنز ہیں. اگر رینڈملی جسے اسٹوڈنٹس تکا بولتے ہیں, اگر وہ ٹیکنیک آپ استعمال کرتے ہیں, تکا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, رینڈملی آپ کسی آپشن کو 4 میں سے کسی ایک کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس صحیح آنسر کی صحیح ہونے کی پاسبلٹی 25% ہوگی. اگر فار ایگزامپل آپ اے آپشن کو کلک کرتے ہیں تو اس میں 25% اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. اسی طرح آپ ڈی
آپشن کو کلک کرتے ہیں تو اس میں 25% اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں اور 75% جو ہے وہ اس میں غلط ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ نارملی ماڈریٹ اور ڈیفیکلٹ کویسچنز میں ہم ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جسے ہم ایلیمینیشن ٹیکنیک کا ایلیمینیشن ٹیکنیک کہتے ہیں یا ایلیمینیشن کہتے ہیں. ایلیمینیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ 4 ہمارے پاس آپشن ہے، ان چاروں میں سے کسی ایک آپشن کو ایلیمینیٹ کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو پاسبلٹی لیول ہے وہ انکریز ہو جائے گا کہ ہمارے پاس پہلے 4 آپشن سے 4 میں سے اگر ہم رینڈم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پاسبلٹی لیول ہے کریکٹنس کا وہ 25% ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایک آپشن کو اس میں ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا پاسبلٹی آف کریکٹنس لیول 33.3% پہ چلا جائے گا. یعنی اب ہمارے پاس 3 آپشن بچے، 3 میں سے رینڈم کلک کرتے ہیں تو اس میں سے 33.3% کریکٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو اگر ہم ایک اور ٹرائی کریں، ایک دوسرے کو بھی ایلیمینیٹ کر دیں. اگر ہم دوسرے کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے کو بھی ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم نے دوسرے کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہمارا جو پاسبلٹی لیول ہے وہ 50% تک ہو جائے گا. یعنی 2 کویشچن بچے ہیں، ان میں سے 50% ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، 50% غلط ہونے کے چانسز ہیں. تو اگر آپ ایلیمینیشن ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنا جو پاسبلٹی آف کریکٹنس ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس 2 آپشن بچ جائیں گے تو اس میں سے تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہم 100% کریکٹ آپشن کی طرف پہنچ سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہماری مطلب ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں یا ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایزی کویشچنز ہوتے ہیں اس کو تو ہم رینڈملی کلک کرتے ہوئے ان کو موو کر جاتے ہیں اور اس میں ہم ان کو ایزیلی کر لیتے ہیں. جب موڈریٹ اور ڈیفیکلٹ کویشچنز کی بات آتی ہے تو اس میں ہم وہی ایلیمینیشن میتھڈ استعمال کرتے ہیں کہ چاروں میں سے کون سا نہیں ہو سکتا، 100% جس کے بارے میں شیور ہوتے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. اس کے بعد 3 آپشن بچے، ان تینوں میں سے دیکھا کہ ان میں سے کون سا نہیں ہو سکتا، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. جب ہم 2 پہ پہنچتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موسٹ پروبیبل آنسر ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ہم ملٹیپل چوائس کویشچن بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے جو مارکس ہیں وہ اپ ٹو 80%، 85% ہم اچیو کر سکتے ہیں. جسٹ سمپل تھوڑے سی میئر لیتے ہوئے. اچھا، جب ہم یہ ایلیمینیشن میتھڈ استعمال کر رہے ہیں وہ ایزی کویشچن پہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایزی کویشچن میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم نے اسٹیٹمنٹ آف ملٹیپل چوائس کویشچن دیکھی، ان آپشن کو دیکھا تو ہمیں ایک آپشن کریکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں. لیکن ماڈریٹ اور ڈیفیکلٹ کویشچنز میں ہم یہ ایلیمینیشن ٹیکنیک استعمال کریں تو ہم اپنا جو سکور ہے وہ بہت اچھا سکور سیکیور کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی.